اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے ناظر میں ہوں آپ سے مخاطب نذیر احمد۔ میں جب بھی آپ سے مخاطب ہوتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے کوئی سچ اور حقیقت بیان کرنے کے لیے آتا ہوں۔ آج بھی میں آپ کے سامنے ایک ایسا سچ، کڑوا سچ لے کے آیا ہوں جو میں آپ سے بیان کرنے والا ہوں۔ ناظرین، جو آج میری بات کا عنوان ہے وہ باپ اور بیٹی کے متعلق ہے۔ ناظرین، ایسے کچھ باپ دیکھے ہیں جو اپنی بیٹی کو اس کے حق سے محروم کر دیتے ہیں، اس کو وراثت سے نکال دیتے ہیں، اپنے بیٹوں کو گفٹ کے نام پہ اپنی بیٹی کا بھی حق دے دیتے ہیں۔ میں ایسے وہ باپ ہیں جن سے میں مخاطب ہوں، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں اگر ان کے اندر ذرا سی بھی شرم ہے ان کے اندر تو چولہے پر پانی لے کے اس میں ڈوب مرے۔ کیا انہوں نے خدا کے قرآن کو نہیں جانتے؟ کیا نبی کے ارشادات نہیں سنے ہوئے؟ اوے بدبختو، تم لوگوں نے تو زندگی میں اپنے اوپر جہنم کو تم نے واجب کر لیا ہے۔ تم نے بیٹی کا حق جو ہے تم نے اپنے بیٹے کے نام پہ کر دیا ہے، اس کو گفٹ دے دیا ہے۔ آگے سے یہ کہتا ہے کہ میرا ہے، میری مرضی، میں جس کو دوں۔ وہ بدبخت، تو کون ہوتا ہے؟ تیرا وہ مال کہاں سے آ گیا؟ تیرا تو سانس بھی تیرا اپنا نہیں ہے۔ جس نے تجھے یہ مال دیا ہے، جس نے تجھے سب کچھ دیا ہے، اس نے تمہیں اس کی تقسیم کرنے کا طریقہ بھی بتایا تمہیں۔ ایسے بدبخت باپ جو ہیں، میں تو کہتا ہوں ایسے باپوں کو تو پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ان کو۔ میں پچھلے دنوں میں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، ایک وراثت کا ایک سلسلہ میرے اپنے گھر میں بھی چلا ہوا ہے، بڑا عجیب قسم کا واقعہ ہمارے اپنے گھر کا، لیکن میں وہ آپ کو اگلے پروگرام میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ ہمارے بھی ایک بڑا عجیب سا ہمارے گھر میں ایک وراثت کا ایک عجیب بھی کہانی چلی ہوئی ہے۔ اس کے سلسلے میں کورٹ میں جاتا رہا، اب بھی جاتا رہا ہوں۔ وہ وہاں پہ میں نے جو اپنے طور پہ جو میں نے دیکھا، میں نے بہنوں بیٹیوں کو دیکھا پریشان ہوتے ہوئے۔ اکثر میں نے 2-4 بہن بیٹوں سے پوچھا کہ میری بہن آپ کس سلسلے میں آئی ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے رو کے یہی کہا کہ بھائی ہمارے باپ نے ہمارا حق جو ہے وہ ہمارے بھائیوں کے نام کر دیا ہے، ہمیں کچھ نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں ایسے باپ ڈوب کیوں نہیں مرتے؟ تجھے کس نے حق دیا ہے اپنی بیٹی کو اس کی جائیداد سے محروم کرنے کا، اس کے حق سے محروم کرنے کا؟ تو ہوتا کون ہے تو؟ آگے سے تو کہتا ہے جی میری ہے، میں جس کو میرا دل کرے میں دوں۔ تو کون ہوتا ہے؟ تیرا تو سانس تیرا اپنا نہیں ہے۔ جس نے تجھے سارا کچھ یہ مال دیا اس نے تمہیں اس کی تقسیم کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ جب تو اس کے طریقے پہ نہیں چلتا پھر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لمبردار بن جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ میں کس چیز کا تو مسلمان ہے؟ تو قرآن کو نہیں مان رہا، تو نبی کے ارشادات کو نہیں مان رہا، کس چیز کا مسلمان ہے؟ پھر تو کیا کرتا ہے؟ قربانیاں دے رہا ہے، یہ فلاں چوہے صاحب نے قربانی دی ہے، صرف اپنا تو چوہدری بننے کے لیے قربانی دے رہا ہے، خدا کی رضا کے لیے تو قربانی نہیں دے رہا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی نہیں دے رہا، صرف اپنی پھونڈ پھاڑ دکھانے کے لیے تو قربانی دے رہا ہے۔ اگر تو خدا کو یعنی کہ خدا کی رضا کے لیے اگر تو قربانی دے رہا ہے تو خدا کی رضا کو سامنے رکھ کے اپنی بہنوں اور بیٹی کا حصہ تم نے کیوں نہیں دیا؟ مسجدوں کے اندر پیسے جا رہے ہیں، جی فلاں آدمی نے مسجد میں پیسے بھیجے ہیں، صرف اپنی لمبرداری دکھانے کے لیے، اپنی چتراہٹ دکھانے کے لیے۔ تم نے خدا کو رضا کے لیے پیسے نہیں بھیجے۔ اگر خدا کی رضا کے لیے تم نے پیسے بھیجے ہوتے تم اپنی بیٹی یا بہن کا کبھی آپ حق نہ کھاتے۔ اور تو خود دوسروں کا حق کھا کر بیٹھا ہوا ہے۔ جب دوسروں کا آدمی حق آتا ہے تو وہ حرام کھانے کے برابر ہو جاتا ہے۔ تیرے گھر میں حرام کھایا جا رہا ہے، تیری اولادیں حرام کھا رہی ہیں، تیری بیوی حرام کھا رہی ہے، تو اپنے گھر میں چوہدری بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ میں حکومت سے میں اپیل کرتا ہوں، جس میں ہمارے بڑے سینئر جج صاحبان ہیں، چیف جسٹس سے میں خصوصی طور پہ میں اپیل کرتا ہوں کہ خدارا
ایسے قانون بنا دیے جائیں، ایسے قانون بنا دیے جائیں، پہلے تو جو ایسے کوئی باپ کرتا ہے اس کو ایسی کڑی سزا دی جائے کہ وہ عبرت کا نشان بن جائے۔ جو قرآن سے بھی منکر ہو رہا ہے، نبی کے ارشاد کو بھی نہیں مان رہا، تو اپنے آپ کو چودھری کہلاتا ہے بلا وجہ۔ میں کہتا ہوں ایسے آدمی کے لیے، ایسے باپ کے لیے کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے۔ میں حکومتی ارکان جتنے بھی ہمارے حکومتی ارکان ہیں، ہاں خصوصی طور پہ وزیر اعظم صاحب ہیں، چیف جسٹس صاحب ہیں، ہماری وکیلوں کی برادری بہت بڑی ہے ماشاءاللہ، بڑے بڑے سینئر وکیل سمجھدار ایماندار ہیں، ان میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ایسا قانون بنا دیا جائے کم سے کم جو وراثت کے جو سیدھے سیدھے کیس ہیں، میرے خیال سے سیدھے ہوتے ہیں، میں کون سا قانون دان ہوں، قانون دان تو آپ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں سیدھے سیدھے کیس ہوتے ہیں وراثت کے، اگر چند ہفتوں میں نہیں ہے تو چند مہینوں میں ختم ہو جانے چاہیے۔ اللہ کی قسم ہے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، میں نے بہت عورتیں دیکھی، میں نے بہت بہنیں وہاں بیٹیاں دیکھیں، کوئی کہہ رہی ہے ہمیں 4 سال سے، ہمیں 5 سال ہو گئے ہیں، ہمیں 6 سال ہو گئے ہیں، ہم ذلیل ہو رہی ہیں، ان کی وراثت کے سیدھے سیدھے کیس ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں ہمارے حکمران، کیوں ایسے قانون نہیں بنتے؟ کیا اسمبلی کے اندر کیا جھگڑا کرنے کے لیے جاتے ہو؟ اسمبلی کے اندر بیٹھ کر کیوں قانون نہیں بنتے یار؟ کیا ہمارے یہاں پہ فرشتے آئیں گے قانون بنانے کے لیے یار؟ کیوں قانون نہیں بنتے؟ کیوں ملک کے لیے بہتر کیوں نہیں سوچا جاتا؟ سب لوگ اپنی اپنی مرضی کرتے ہیں، جس کا داؤ لگتا ہے اپنے اپنے پیج بناتے ہیں۔ ہم نے پچھلے دنوں میں بہت کچھ دیکھا، اپنے مفاد کے لیے ڈوگر کوٹ بھی راتوں رات بن جاتی ہیں، اپنے مفاد کے لیے ججوں کو قید بھی کر دیا جاتا ہے، اپنے مفاد کے لیے عین بھی معطل کر دیے جاتے ہیں۔ کیا یہ ملک کے اندر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا تم لوگوں کو ذرا خوف نہیں ہے؟ آپ نے کل خدا کے پاس جانا ہے، اس اندھیری کوٹری کا کبھی خیال نہیں آتا؟ کیوں دوسروں کے حق کھاتے ہو یار؟ ایسا کیوں کرتے ہو؟ خدا کے لیے خدا کو مانو۔ اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ اسلام کے ٹھیکیدار لبردار بن کے بیٹھ جاتے ہو اور کھلم کھلا اسلام کی مخالفت بھی کر رہے ہو، بہن بیٹے کو اسے بھی کھا کے بیٹھے ہو، دوسروں کا بھی مال دبا کر تم لوگ بیٹھے ہو، تم لوگ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر دنیا پہ پوچھنے والا نہیں ہے، وہ جو کائنات کا مالک ہے، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا قرآن پاک میں ارشاد نہیں فرماتا ان اللہ علی کل شیء حسیب، میرا خالق کہتا ہے میں تو ذرا ذرا کا بھی حساب لینے والا ہوں۔ کہاں سے حساب دو گے یار؟ اسی کے ساتھ میں اپنے میرے جو یہ ہمارے جو پٹواری صاحبان ہیں، جن کو پٹواری صاحبان کہا جاتا ہے، ان کا بھی پورا ان کا ہاتھ ہوتا ہے یہ وراثتوں کے اندر گھپلا ڈالنے میں۔ یہ جو ہے نا ہمارے جو یہ ہمارے جو پٹواری صاحبان ہیں، یہ مالکوں کو یہ مشورے دیتے ہیں اس کو وراثتوں کو ایسے کر دیا جائے، ایسے کر دیا جائے، کل کو تمہاری بیٹی جو تمہارے اوپر کچھ کر نہیں سکے گی تو یوں سے پیسے لے کے ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ تو ان کو بھی میں یہ کہتا ہوں خدا کے لیے ان لوگوں کو ایسی مشورے صلاح دینے کی بجائے ان کو اچھے مشورے دیں، یعنی کہ آپ بھی یعنی کہ بیٹیوں اور بہنوں کے مال میں گھڑپ کرنے میں کھانے میں آپ بھی برابر کے شامل ہو جاتے ہیں۔ خدا کے لیے ایسا کیوں کرتے ہو یار؟ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے واسطے کوئی ایسے ملک میں قانون بنا دیے جائیں جو قانون کو آدمی دیکھ کر اور سن کر ڈرے، ہاں یار میں کیا کر رہا ہوں۔ خصوصی طور پہ مجھے ان ایسے باپوں میں مجھے غصہ آتا ہے، ایسے باپوں کے اوپر مجھے بہت وہ آ رہا ہے، مجھے طیش آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں ایسے باپ جو ہیں جو کھلم کھلا دین کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، بیٹی کے ساتھ بھی بغاوت کی ہوئی ہے، کیا وہ بیٹی ان کی اپنا خون نہیں ہوتی؟ کیا وہ بیٹی اسی ماں کے بدن سے پیدا نہیں ہوتی جس کو فوراً تم جائیداد سے محروم کر کے اس کو گھر سے نکال دیتے ہو، اس کو حقیر کی نظر سے تم لوگ دیکھتے ہو؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے ساتھ محبت اور پیار کر کے انتہا کر کے نہیں دکھا دی، بتا نہیں دیا کہ بیٹیوں کے ساتھ کون سا طریقہ استعمال کرنا ہے، کیسا سلوک استعمال کرنا ہے؟ وہی ہر آپ اور ہم کیسے باپ ہیں یار؟ جب ہمارے باپ دادے بڑے اس کو چھوڑ کر چلے گئے، وہ زمین کے اندر غرق ہو گئے، کیڑوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑ گیا، ہڈیاں کہاں گئی، ماس کہاں گیا، کل کو ہمارا یہ حشر نہیں ہونا؟ آپ اپنے باپ دادوں کی قبروں کے اوپر جا کے کیا کر رہے ہو؟ کتنی کو فاتح پڑھنے جاتے ہو؟ تم لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ تمہارے باپ کی قبر کہاں پہ ہوگی، تو کل تمہارے ساتھ بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ تو خدا را میں ٹائم لمبا زیادہ نہیں لیتا ہوں، میں اپنے ناظرین سے جب بھی مخاطب ہوتا ہوں، کبھی آتا ہوں کافی دنوں کے بعد میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب ہماری مائیں بہنیں بلا وجہ یعنی کہ کوٹوں میں کچہریوں میں پریشان ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ جو وارث ہوتے ہیں، باپ ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، وہ اسی زمین سے کما کے، اسی جائیداد سے کما کے وہ کورٹ میں خرچے کر رہا ہوتا ہے۔ جو بہن بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بیچاری مزدوری کر کر کے کورٹوں کے آنے جانے کی کرایہ بھرتی ہیں۔ تو خدا کے لیے کوئی ایسا قانون بنا دو، ایسا قانون بنا دو، یعنی کہ جو کوئی باپ ایسے کرتے ہیں ان باپوں کو کوئی ایسی عبرتناک سزا دی جائے
میں کہتا ہوں ایسے باپ، پھر میں وہی کہتا ہوں بار بار، ایسے باپوں کے اندر اگر ذرا بھی شرم ہے وہ چولہے پر پانی کسی سے لے لیں، کسی سے مانگ لیں، اس کے اندر اپنا ناک رکھیں اور ڈوب کر مر جائیں۔ بیٹیوں کے ساتھ ایسے سلوک کیوں کیے جاتے ہیں؟ سلوک پھر چودھری بن جاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ خدا کی رضا کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ اگر خدا کی رضا کے لیے کرتے ہوتے سب سے پہلے اپنی بیٹی اور بہن کا اس کا حق ادا کر دے۔ یہ صرف اپنا آپ دکھانے کے لیے کرتے ہیں، یہ فلاں بولے گا فلاں ہے یار، اس کی اس نے اللہ کے نام پہ کچھ دیا نہیں ہے، پھر مسجد میں اعلان کروا دیے جاتے ہیں جی فلاں گھر سے 2000 آ گیا، 5000 آ گیا، یہ فلاں نے قربانی کر دی ہے۔ کوئی آپ نے خدا کی رضا کے لیے نہیں کیا۔ اگر آپ نے خدا کی رضا کے لیے کرتے سب سے پہلے آپ اپنی بیٹی اور بہن کا آپ کا حق ادا کر دے۔ اس لیے میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، کو طبیعت بھی ایسی نساج ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ بہرحال میں ایسے باپ جو ہیں جن باپوں نے اپنی بیٹیوں کو چھوڑ دیا، میں ایسے باپوں کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ میں اپنی حق کی بات کرتا رہوں گا، اور یہ حق ہے اور یہ حقیقت ہے۔ کیا میں کوئی نہ سیاستدان ہوں، نہ کہ میں کوئی قانون دان ہوں، نہ کہ میں بہت عالم ہوں، لیکن الحمدللہ میں نے اپنے بزرگوں سے، اپنے علماؤں سے میں نے سنا ہے کہ حقیقت یہی ہے، اور یہی حقیقت میں بیان کرتا رہوں گا۔ کسی کو کڑوا لگے، کسی کو برا لگے، کیا معاشرے میں کیا بنا رکھا ہے؟ معاشرے میں کوئی آدمی بیوی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کیا ہے؟ 30 سال سے ہم نے وہ تماشا دیکھا ہے ملک کے اندر۔ ابھی میں چند لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے، کسی دکان پہ سودا لینے کے لیے جاتے ہیں، ہائے جی خان صاحب نے مہنگائی کر دی ہے۔ اوے اللہ کے بندو، جن لوگوں نے 30 سال سے ہمارے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے، 30 سال سے ہمارے ملک کو لوٹتے آ رہے ہیں، ان کو آپ نے بھی برداشت کیا، میں نے بھی برداشت کیا۔ کیوں برداشت کیا؟ اس لیے برداشت کیا کہ ان لوگوں نے ہمیں پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ ہم لوگوں سے کس طرح سے لوٹ رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی ایماندار آیا کام کرنے کے لیے تو خدا کا واسطہ ہے یار خان صاحب کو کام کرنے دو یار، خان صاحب ایک اچھے آدمی ہے یار، وہ کوئی اپنا کوئی کوٹھیاں بلڈنگیں نہیں بنانے چاہتے۔ کوئی مجھے بتائے گا خان صاحب کا اپنا ذاتی کوئی رشتہ دار آدمی کیا حکومت میں کسی عہدے کے اوپر ہے؟ کیا خان صاحب نے چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے عام لوگوں کو یعنی کہ الیکشن کے اوپر کھڑا نہیں کیا؟ ابھی آپ نے حال میں کشمیر کے اندر الیکشن کا آپ نے نتیجہ نہیں دیکھا؟ خان صاحب جو ہیں بالکل لالچی نہیں ہیں۔ خان صاحب جو ہے نہ میرے رشتہ دار ہیں کہ میں ان کی کوئی تعریف کر رہا ہوں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ خان صاحب کا تو ہم کرکٹ کا دور جانتے ہیں کہ یعنی کہ وہ جو کہتے تھے وہ کر کے دکھا دیتے تھے۔ تو خدا کے لیے اچھا، اور ایک بات بڑی مزیدار، ابھی بھی خان صاحب کے ساتھ ایسے لالچی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ساری زندگی حکومت کے مزے لیے ہیں، چاہے وہ حکومت ماشاء اللہ کی ہو، چاہے وہ حکومت سول ہو، لیکن وہ حکومت کے مزے لیتے رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی میں کہتا ہوں خدا کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کر لو۔ بہت سر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، آپ کو حساب دینا پڑے گا، یہاں نہیں ہے تو وہاں جا کے دینا پڑے گا۔ یہ جو آپ استادیاں جو چلاکیاں کرتے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں، یہ آپ کے کام آنے والی نہیں ہیں۔ اس خالق کے آگے جا کے تجھے حساب دینا پڑے گا۔ تم نے ملک کا کیا تماشا بنا رکھا ہے، تم نے ملک کو تم نے ایسے بنا رکھا ہو جیسے اس کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، اس کا مالک ہی تو بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر خان صاحب کی پارٹی کے اندر ایسے بھی لوٹے بیٹھے ہوئے ہیں جو صرف اور صرف اپنا مفاد اٹھاتے ہیں۔ ان کو بھی میں کہتا ہوں خدا کے لیے خان صاحب کو بلیک میل کرنا چھوڑ دیں، اور اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اپنی قبر کو سامنے رکھ کے ایمانداری سے خان صاحب کا ساتھ دیں، اور ملک کے لیے کوئی بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ ملک کے اندر اچھے اچھے قانون بنائیں، ملک کے اندر کوئی بہتری بنائیں۔ ملک کے اندر یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، میرا بھی ایمان ہے انشاءاللہ یہ تھمے گا، ضرور تھمے گا، ہمارے ملک کی بہتری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اگر خان صاحب کا آپ لوگوں نے ساتھ دیا۔ انشاءاللہ میں خان صاحب کے ساتھ پہلے بھی تھا، اب بھی ہوں، انشاءاللہ آئندہ بھی رہوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں خان صاحب ایک ایماندار آدمی ہے، خان صاحب لالچی آدمی نہیں ہے۔ میں سارے لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہوں جو خان صاحب کی حقیقت میں خان صاحب کی مخالفت صرف کیوں کرتے ہیں، صرف وہ نون لیگ کا نعرہ لگا کر حوالہ کر کے خان صاحب کی مخالفت کرتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں وہ حقیقت کو پہچانے، حقیقت کیا چیز ہے، سامنے حقیقت کو رکھیں، ان کو رکھیں انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے ملک کا کیا ملک کا نقصان کیا، ملک کو کیسے برباد کیا ہے۔ یہ 2 ڈھائی 3 سال کا ان کے سامنے رکھیں، خان صاحب نے کون سا کیا کھایا ہے۔ خان صاحب تو ابھی تک ملک کو سنوارتے آ رہے ہیں، لوگوں کے ملک کے قرضے اتارتے آ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک بہت بڑا شور پڑا جی خان صاحب نے اتنا قرضہ لیا ہے۔ وہ خان صاحب نے اگر قرضہ لیا ہے تو خان صاحب نے اپنے گھر کی بلڈنگیں بنانے کے لیے قرضہ لیا ہے۔ وہ تو آپ لوگوں کی جو پہلے حکومتیں تھیں وہ لوگوں سے قرضے لیتی رہیں، وہ قسطیں اتارنے کے لیے خان صاحب نے ادھر سے پیسے لے کے ادھر دے دیے۔ یہ تو آپ عام لوگوں کو چیز سمجھ میں نہیں آتی، تو خان صاحب کو بلا وجہ بدنام کرتے ہیں۔ خدا کے لیے خان صاحب کو بھی کام کرنے دیں۔ میں اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، میں اپنے دوستوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ میرے پروگرام کو دیکھ کر
دوستوں کے آگے شیئر کریں کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے شعور ہو، میرے پروگرام کو لائک کریں، میرے پروگرام کو دیکھ کر میری حوصلہ افزائی کریں کہ میں آئندہ بھی سچ اور حقیقت لے کر آؤں۔ وہ کڑوا سچ جو ہوتا ہے اس کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو میرے پروگرام کو دیکھ کر میری حوصلہ افزائی کیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے کو، تو انشاءاللہ کسی آئندہ پروگرام میں جیسے پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ میرے اپنے گھر کے اندر بھی ایک وراثت کا بڑا عجیب سا کہانی ایک چلی ہوئی ہے، اس کا بھی میں اگلے پروگرام میں تفصیل سے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں۔